سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر نمبر 1.4۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلم کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلصانہ طور پر محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 24، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارا دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو تم بہت پسند کرتے ہو تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک تم مجھ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور سب بنی نوع انسان سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک تم مجھ سے، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے اور سب بنی نوع انسان سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری اس محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا، گو میرے اعمال ان جیسے نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن شام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ عنہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے سب سے محبوب ہیں سوائے اپنی ذات کے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تم اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب
تمہارا ایمان کامل ہے، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آداب بھی سکھائے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 49، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جس کے ثمرات بے انتہا ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو اس مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی محب سے محبوب بن جاؤ گے، محب سے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوچئے، ایک کامیاب زندگی کے لیے یہ کیا ہی خوب نسخہ ہے، اس میں کتنا ہی دلکش وعدہ ہے، اس کا نتیجہ کتنا میٹھا اور راحت بخش ہے۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔